الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الدعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. محترم برس و بزرگ و گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا، وہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے دو بڑے گروہ تھے. ایک تو جن کو اہل کتاب سے جانا جاتا تھا، چاہے وہ یہود ہو یا نصرانی ہو جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کفار مشرکین ہیں جنہوں نے شرک کیا ہوا تھا، جن کے پاس آسمانی کوئی کتاب تو نہیں تھی، وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، آئیڈلز کو مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے. وہ گروہ تھی. مسلمانوں کو ان دونوں گروہ سے بڑی تکلیفیں پہنچی تھی، بڑی پریشانیاں پہنچی تھی اور بڑی شادیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جو پہلے دشمن تھے، جن کے پاس اہل کتاب، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، اور وہ اپنے حسد کی بنیاد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کے پروفیٹہوڈ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اس کو انکار کرتے تھے، اور بلکہ آپ حضور کے مقابلے کے اندر ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے اور اسلام کی روشنی دنیا کے اندر روشن نہ ہو، اسلام کا سورج طلوع نہ ہو. یہ ان کی سازشیں تھیں، یہ ان کے پلاننگز تھے، یہ ان کے دل کی خواہشات و تمنا تھی. اور ساتھ ساتھ میں کفار مشرکین جو ان کے ہم پلہ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی کسی طرح چاہتے، ان کا وہ حسد کی بنیاد پر نہیں، ان کا بس یہ تھا کہ ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا کیوں کہتے ہیں، ہمیں ان 360 بتوں کو چھوڑ کر آپ ایک اللہ کے عبادت کے لیے کیوں کہتے ہیں. وہ ان کی موٹی دماغ کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل. اسی آیت جو ہم نے آیت کا دوسرا جو الہکم و الہ واحد، اس آیت کے شان نزول کے متعلق بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے. تو ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا کہ ہم جن بتوں کو ہم نے بارش کا بت اس کو بنایا ہوا ہے، ہم نے اولاد کا بت اس کو بنایا ہوا ہے، ہم نے رزق کا بت اس کو بنایا ہوا ہے، ہم نے فصل کا بت اس کو بنایا ہوا ہے، ایک اللہ ان سارے کاموں کو کیسے کر سکتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو ضرور مانیں گے لیکن اللہ کے ساتھ ان بتوں کو اللہ کا پارٹنر مانیں گے، نعوذ باللہ. ان کا یہ عقیدہ تھا. تو وہ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا، الہکم الہ واحد، تو ہمارا ایک ہی معبود ہو سکتا ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. تو حضور کے مقابلے میں آ گئے وہ، اور مقابلہ بھی کیسا مقابلہ، حضور کو جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، فائنینشلی نقصان بھی، ہر اعتبار سے جو پاسبل نقصان تھا. اور اس زمانے کی جو شکلیں صورتیں پاسبل تھیں اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے، بند کرنے کے لیے، یا تو ان لوگوں کو مار ڈالو، ختم کر دو ان کو، یا ان کے دعوت کو آگے پھیلنے نہ دو. جو بھی ممکن کوشش تھی ان دونوں گروہوں نے پوری ممکن کوشش کی تھی، پوری ممکن کوشش کی تھی. مسلمانوں کو ضروری صدمہ پہنچا تھا. اب ہجرت ہو چکی ہے، ہجرت کے پاس مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے.
اب اندر سے ایک بشری تقاضے کے بنیاد پر وہ بدلہ لینے کی آنکھ بھڑک رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی، ہم کسے ان سے بدلہ لیں؟ وہ انسان تھے تو بشری تقاضا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دبایا کہ آپ تھوڑا سا اطمینان رکھیں، آپ اپنے اعمال میں لگے رہیں، اپنی عبادتوں میں لگے رہیں، اپنے معاملات معاشرات کو سنبھالیں، ہم آپ کی طرف سے ان کو نمٹ لیں گے. اور ان کو نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول و ضابطے بیان کیے ہوئے ہیں. مفسرین ایسے باتیں اشارہ فرماتے ہیں. اس کے متعلق گریز صاحب نے بھی گریز آیات میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو انسان بھی ہماری حق بات کو چھپائے گا، ہم نے ان کو بخول کر واضح بیان کر دیا، اس کے باوجود وہ چھپاتے حسد کی بنیاد پر، اس اہل کتاب مراد ہے یہود و نصارہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو حسد کی بنیاد پر چھپاتے، ہم ان کو پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ان لوگوں کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور رہیں گے، کبھی کامیابی اور کامرانی ان کے مقدر نہیں ہو سکتی. یہ ایک گروہ کا معاملہ ختم ہو گیا، اب رہ گئے تھے دوسرے لوگ. تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، آج جو آیت کریم نے تلاوت کی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، یعنی وہ ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانگ رہے، وماتوا وہم کفار، اور اسی حالت میں، اسی کفر کی حالت میں ان کی موت آ رہی ہے. وماتوا وہم کفار، وہ اسی حالت میں مر رہے کہ وہ کفر کے ساتھ جا رہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک علیہم، ان پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت، تمام لوگوں کی ان پر لعنت. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آتے تھے، جو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے. ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، جو کافر ہو گئے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. کفر کی دونوں شکلیں ہیں، کفر کی دونوں شکلیں، ایک تو بالکل اللہ کو نہ مانے، ایسے ہمارے اس زمانے کے ہنود ہیں جو لوگ بالکل اللہ کو نہیں مانتے، اسی بتوں کو مانتے. دوسری شکل کفر کی یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے، اللہ کی توحید کو نہ مانے، اللہ کو مانے لیکن اللہ کے اکیلے ہونے کو نہ مانے، اللہ کے توحید کو نہ مانے، اس کو بھی کفر میں شمار کیا جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کے کفر جو ہے وہ اس میں شامل ہے. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مریں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کے رکھا ہے ان کے لیے کہ اگر آپ آنا چاہیں، واپسی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب واپسی کرنا چاہیں اور اللہ پر، توحید پر، رسالت پر ایمان لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. تو اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی لوگوں پر میری لعنت ہے جنہوں نے کفر کیا اور کفر کے ساتھ مرے. وماتوا وہم کفار، اسی حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ کفر کی حالت میں تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہم نے گزشتہ مجلس سے بھی سمجھا تھا، والملائکۃ والناس اجمعین. اس میں اللہ تعالیٰ نے اور دو چیزیں ایڈ کی ہیں، دو لوگوں کو ایڈ کیا ہوا ہے. ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شامل فرمایا، اللہ کی لعنت، ساتھ میں فرشتوں کی لعنت. مفسرین نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، ایک تو ان کے کام ہے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا اللہ نے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. تیسرا یہ کہ اس میں سے بہت سے لوگ مومنوں کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مومن کی روزی کا مسئلہ آسان کرنا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہنا، اور بہت سے حفاظت کے فرشتے، یہ سارے ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. اور ان میں سے ان تمام فرشتوں کا ایک اور اجتماعی کام یہ دیا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں پر لعنت کریں جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جو الگ سے کفر کرتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں مرتے ہیں، تو ان پر بھی وہ لعنت کریں. یہ فرشتوں کا اور ایک کام دیا ہوا ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت. اب لعنت کے متعلق پہلے ہم تو یہ سمجھے کہ والناس اجمعین کے اندر مفسرین نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ اجمعین، ناس، انسانوں، تمام انسانوں کی لعنت ہے. تو ایک کافر کی دوسری کافر کے لیے لعنت، یہ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. دونوں کافر ہیں، وہ اپنے لیے لعنت کرا ہے، وہ اس کے لیے لعنت کرا ہے. کیونکہ الناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں اس الناس اجمعین سے اللہ کے نزدیک صحیح معنی میں انسان وہ ہیں جو ایمان لے آئے، رسول ہے، مومنین ہیں، جو عقل مند ہیں، جو اپنی عقل کے تقاضے کے بنیاد پر اللہ کا ایمان لے کے آتے ہیں، جو وحدانیت کو مانتے ہیں. باقی لوگ ظاہری شکل کے اندر انسان ضرور ہیں لیکن وہ کل انعام، اولئک کل انعام، بعض جگہ انہوں کہا گیا وہ جانوروں کی طرح ہے جن کے دلوں کے اندر دل نہیں ہے بلکہ وہ پتھر بن چکے ہیں، تو وہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں کی طرح ہیں. تو والناس اجمعین سے بعض مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ صرف مسلمان مراد ہیں، مومنین مراد ہیں، اور اس میں خاص طور پر رسول، انبیاء مراد ہیں جو ان کفاروں کو پر لعنت کرتے ہیں. دوسری بات مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک عمومی اصول بیان کیا ہوا ہے حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے، اور اسی طریقے سے بہت
حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر اور اس معنی کو بیان کیا ہوا ہے کہ لعنت کے جو مسائل ہیں، کسی کو لعنت کرنا، کسی کو پر لعنت بھیجنا، اس کے متعلق مسلمان کو اجازت نہیں دی گئی ہے. کسی مسلمان کو کسی کے لیے لعنت کرنے کی اجازت نہیں گئی ہے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر حضور نے نمازوں کے اندر کھڑے ہو کر قنوت نازلہ پڑھی ہیں، اللہ اس کو پر لعنت فرما، نام لے کر حضور نے لعنت کی ہوئی ہیں. تو اس کے متعلق بیان کیا ہوا ہے کہ حضور کو یقین تھا، حضور کو علم مل چکا تھا کہ ان لوگوں کی موت کفر پر ہوگی، یعنی یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ کفر پر مریں گے، یہ حضور کے علم میں تھا، اس لیے حضور نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. البتہ جن کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو اس کے لیے لعنت کرنے کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر. خاص توجہ سے سنیں اس مسئلے کو. ہماری عام طور کسی سے معاملہ بگڑ گیا ہم فوراً لعنت کر دیتے ہیں، لعنت کے جملے کہتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں اور توجہ سے سنیں ہماری وہ اپنی اولادوں کو لعنت کرتی ہیں، کوئی کھانا کوئی گھر کا کام نہیں کر دیا، کوئی نہیں کیا، اور یہ بکثرت اس کے مریض ہو گئے ہیں. اور لعنت یہ بڑا جملہ. حضور ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، روایت میں آتا ہے ایک صحابی جو ہے وہ شراب پی کر وہ حضور کی مجلس میں آئے، شراب کا کوئی مسئلہ ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ حضور کی مجلس میں آئے تھے، تو ایک صحابی نے ان کو لعنت کی، تو حضور نے منع کر دیا لا يعين على اخيك شیطان. اس طرح کے روایت کے الفاظ ہے لا تكونوا عون شیطان على اخيكم، کہ تمہارے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی مدد اور نصرت سے تو دور ہو جائے، اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق نہ ہو، اللہ کی طرف سے تجھے آسان روزی نہ ملے، جو بھی رحمت کے جو مطالب ہیں سارے مطلب اس میں شامل ہیں. لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب اگر کوئی مومن کسی مومن کو لعنت کر رہا ہے تو وہ تو ویسے بھی چرا، تو اللہ تعالیٰ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مومن اللہ کی رحمت سے دور رہے، اللہ کی رحمت سے دور رہے، اور ہم ایک دوسرے کو لعنت کر کے ہم شیطان کی مدد کر رہے ہیں. تو حضور نے بات ارشاد فرمائی کہ تم کسی مومن کو لعنت نہ کریں. جن کفاروں کا کفر پر مرنا یقینی ہو، اور یہ بات ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ صرف حضور کے زمانے میں بات موجود تھی. البتہ ظلم کی بنیاد پر لعنت ہیں، کفر کی بنیاد پر نہیں ہے، ظلم کی بنیاد پر. ظالمین پر لعنت ہے، وہ قرآن شریف کے آیتیں ہیں، جو ظلم پہ آڑے ہوئے ہیں، جن کا پیشہ ظلم بنا ہوا ہے، ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، ان پر انبیاءوں کی لعنتیں ہیں، ان پر نیک صلحاء کی لعنتیں ہیں. وہ ظلم کی بنیاد پر. یہاں دوسری بات ہو رہی ہے، یہ کفر کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ کیونکہ بحث کفر کی چل رہی تھی، ایمان اور اس کی بات چل رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے. یا فقہ نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ سے اگر کسی ظالم کے بارے میں، کسی کافر کے بارے میں جس کے شر سے اور جس کے ظلم سے آپ کو تکلیف پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ سے یہ کہہ کر اس کو پر لعنت کرے کہ اللہ اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اگر اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کو ان الفاظ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت نصیب فرما دے اور اس کے شر سے امت کی حفاظت فرما لے. اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس کے مقدر میں کفر ہی پر مرنا ہے، اس کے مقدر میں ظلم ہی پہ مرنا ہے، تو اللہ ایسے کو ہمارے زمین کے صفحہ ہستی سے صاف کر دے، ان کو عبرت ناک سزائے دے. اس کی اجازت دی گئی ہے، البتہ عام لعن تعان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہمیں عام طور پر ہمارے عمومی یہ معاشرہ بنا ہوا ہے، ہمیں اس سے لحاظ، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خصوصاً ہماری عورتوں کو آپس میں جب بول چال ہو جاتی ہیں، کسی کی اونچ نیچ ہو جاتی ہیں اپنی اولاد کے مطابق، تو وہ کثرت لعنت کے الفاظ کہتے ہیں. لعنت کا صرف یہ لفظ نہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس سے بہت سے جو الفاظ سملر معنی بیان رکھتے ہیں، سملر معنی رکھتے ہیں، جو اس کے اندر یہ معنی بیان کیا جاتا ہے. جیسے تو مردود، یہ لفظ ہمارا کیا ہے، اس میں بظاہر لعنت کا لفظ نہیں ہے، لیکن مردود کے اندر بھی لعنت کا ہی معنی ہے، اس میں لعنت کا ہی معنی ہے. تو اللہ کی رحمت سے دور ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں جس میں تیرا یہ فلانا کام نہ ہو، یہ نہ ہو، اس طرح کی چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو حفاظت کرنی چاہیے. بہت سی روایتوں میں آتا ہے، علماء نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اگر کسی آدمی نے کسی کو لعنت کی ہے تو وہ لعنت اللہ کے پاس جاتی ہے. اگر وہ سامنے والا اس کا مستحق ہے تو سکتا ہے اس کو پہنچ جائے، اگر نہیں ہے تو لوٹ کر کہنے والا کی طرف آتی ہے جس نے اس کو لعنت کی ہے، اس کی طرف اس کو اٹیک کرتی ہیں. تو یہ بعض مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ والناس اجمعین، دوسری مفسرین نے اس رائے کو قائم کیا ہے کہ تمام انسانوں کی ان کفاروں کے لیے لعنت ہے، لیکن دنیا میں نہیں. کل آخرت کے میدان، جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال کھول کے امت کے سامنے لائے جائیں گے، تمام انسانوں کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت تمام انسان ان کے اوپر لعنت کریں گے، ایمان کے کفار بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے کل حشر کے میدان، کیونکہ حقیقت سامنے واضح ہو گئی، تو وہ ان کو خلاف لعنت کریں گے. تو اس سے ایک معنی یہ بھی مراد لیا گیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں خالدین فیہا،
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، کہ وہ اس میں ہمیشہ اسی فٹکار میں رہیں گے، اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. یخفف کا معنی ہے کسی چیز کو ہلکا کر دینا، بوجھ تھا کسی نے اٹھا دیا، تخفیف کر دی، اس کو ہلکا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جو کفار ہیں جو کفر کے حالت میں مرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا بھی نہیں کرے گا. اور آگے بہت ایک ڈرانے والی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اس کے متعلق مفسرین نے دو باتیں ارشاد فرمائے. ایک علامہ ابن جریر طبری علیہ رحمٰن اور علامہ ابن کثیر علیہ رحمٰن نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کا جو معنی ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو آخرت میں کوئی مہلت نہیں جائے گی. حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے میں وحید القرآن میں اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ جو کوئی کسی آدمی کو جو اللہ کے سامنے پیشی کی جائے گی، ان کی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے متعلق فوراً ان کے اعمال نامہ بیان کر کے ان کو فوراً جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا. یعنی اس بات کو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر بیان نہیں کریں، اللہ کے سامنے کچھ کہیں کہ اللہ کچھ مہلت دے دو، کچھ یہ کر دو، یا کوئی عذر بیان نہیں کریں. جیسے ہمارے یہاں کوئی مقدمات ہوتا ہے، کورٹ کے اندر جو مقدمات چلتے ہیں، اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہیں تو وہ جج نیکسٹ تاریخ دیتا ہے، نیکسٹ ڈیٹ کر دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگلی تاریخ کو ہم فیصلہ کریں گے، اس کو مہلت دے دی جاتی ہے. وہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں، اگلے ہم مجلس کے اندر فیصلہ کر دیں گے. تو وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کفاروں کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. جب ان کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ان کے اعمال نامہ سنا کر فوراً ان کا حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. ان کو اللہ کے سامنے کوئی عذر بیانی کرنے کا یا اللہ کے سامنے کچھ معذرت کا، کوئی معافی مانگنے کا، کوئی معذرت کرنے کا یا کوئی اور چیز کا موقع نہیں دیا جائے گا جو کفر کے حالت میں مرے ہیں. ایک معنی مفسرین کا بھی بات ارشاد فرمایا جب یہ جہنم میں جا چکیں گے، جہنم میں جانے کے بعد ان کو ایک سیکنڈ بھی عذاب میں تخفیف کر کے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ عذاب کنٹینیو جیسا پہلے دن تھا ویسا کنٹینیو چلتا رہے گا. مفسرین نے یہ بھی معنی مراد لیا ہوا ہے، ایسا کنٹینیو عذاب چلتا رہے گا. تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے. لا یغیر عنہم ساعۃ واحدہ. علامہ ابن قیم علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اس روایت کو اس جملے کو نقل فرمایا کہ ایک گھڑی بھی ان سے عذاب میں اندر تخفیف نہیں کی جائے گی جو کفر کی حالت میں منے. اس سے دوستو بزرگوں یہ زمانہ وہ چل رہا ہے زمانہ، اب یہ نہیں کہ آدمی زبان سے کفر کا کلمہ اختیار کر دے کافر ہو جائے. بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے. وہ روایت کرنے ہم نے اکثر سنتے تھے فتنے کے زمانے کے اندر یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اور صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ویسے شام کو مسلمان تھا صبح کافر ہو گیا. تو اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کا ہمیں پہرےداری کرنی چاہیے، ہمیں چوکیداری کرنی چاہیے ہمارے ایمان کی. بار بار کلمہ پڑھنا چاہیے، بار بار کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتی رہنی چاہیے، اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کہیں تو نکل نہیں گیا، میرا ایمان کہیں تو نکل گیا. کیونکہ بہت سی چیزیں ہماری دیکھنے میں ایسے آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یا بہت سی چیزیں سننے میں آتی ہے، بہت سے ایسے جملے ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں، یا بہت سی ایسی چیزوں پر یقین ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے ہٹ کر، تو آدمی کا ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے، ایمان کا پنچھی دلوں سے اڑ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کی سوچ میں رہنا چاہیے کہیں میرا ایمان تو ہاتھ سے نہ نکل گیا. اور ایک بہت پتہ کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہو. کتابوں نے لکھا ہے مومن ہونے کی علامت یہ ہے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہو. اور منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے مطمئن ہو جائے، میں تو ٹھیک میرا تو ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، یا انہیں توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے توبہ استغفار کرنے کی، اللہ کے حضور پیش ہونے کی. وہ مطمئن ہے کہ نہیں میں نے تو اچھا خاصا کر لیا ہے. اور مومن کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. تو ایک وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی تھی. اس کے علاوہ اس کے والی جو اگلی والی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس کی روحانیت اور اس کے عقیدہ توحید کو واضح فرمایا. انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو دلائل کے ساتھ سمجھیں گے. عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس آیت کریمہ کے متعلق میں ایک بات عرض کر دوں، بہت سی روایتوں میں یہ بات بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے روایت میں موجود ہیں. علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی پہلی آیت
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ دو آیتیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں نا اسم اعظم کیا ہے، تو مفسرین روایتوں میں بھی آتا ہے کہ یہ دو آیتوں کا اسم اعظم ہے، یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اگر آدمی اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں تو اللہ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں. تو جب بھی دعائیں شروع کریں تو ان دو آیتوں کو پڑھ لیا کرے. ایک سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان دو آیتوں کو پڑھ لیا کریں اور پھر اپنی دعاؤں کو آگے مانگیں. اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس میں اعظم بھی چھپے ہوئے ہیں، روایتوں میں یہ آتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس کا شان نزول کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر دوں، پھر اپنی بات ختم کر دوں. اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے کفار مشرکین میں جب حضور کے سامنے یہ درخواست رکھی گئی، ان سے حضور سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ آپ جس رب کی دعوت دے رہے اس رب کی کچھ پہچان تو کروائے، اس رب کا کچھ تعارف کروائے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، قل هو اللہ احد. وہ سورہ اخلاص کی پوری آیت کا اللہ کون ہے، وہ صمد ہے، اور اس کے متعلق ساری بحث ہے. اور ساتھ میں اس آیت کو بھی نازل، پھر ان کی طرف سے سوال ہوا کہ وہ ایک اللہ ساری چیزیں کنٹرول کر سکتا ہے. تو پھر آیت نے نازل فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ وہ ایک ہی اللہ ہے. اور توحید کا کیا معنی ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ اور مجلس، اس کی مختلف چار الگ جہتیں ہیں، اس کو آئندہ مجلس میں انشاءاللہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنا سنت سے جانا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان اور عمل کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.